الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم انسانوں میں کچھ انسان وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ کا اولیاء کہا جاتا ہے، جو اللہ کے دوست ہیں۔ کچھ اللہ کے دشمن ہیں، شیطان کے دوست ہیں۔ یہ دو پارٹیاں، یہ دو جماعتیں، اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان، یہ اس دھرتی پہ وہ کس طرح اللہ کے دوست بنتے ہیں۔ وہ اللہ کی شریعت، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ اور انسانوں کا وہ گروہ جو اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، روز نہیں گزارتا، تو یہ اولیاء کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا، یہ حزب اللہ میں داخل نہیں ہوتا، یہ اللہ کے پیاروں میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ زندگی تو بہرحال گزر ہی جانی ہے، لیکن یہ فرق ہمیں کب سمجھ آئے گا؟ جب اللہ کے دربار میں اٹھایا جائے گا، جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، جب اللہ اپنے اولیاء کو، اپنے پیاروں کو انعامات سے نوازے گا اور اپنے دشمنوں کو، شیطان کے پیاروں کو عذاب کے اندر ملوث کرے گا، تب یہ فرق سمجھ آئے گا۔ حزب اللہ اور حزب الشیطان، اللہ کے دوست اور شیطان کے دوست، یہ دنیا میں رہتے تو اکٹھے ہی ہیں، ان کی زندگی تو اکٹھی ہی گزرتی ہے، لیکن ان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، آپ کی زندگی کے مطابق، آپ کے فٹ پرنٹ پہ چلتے ہوئے۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی ہدایات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یا جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا ٹھکانہ اللہ کے ہاں دردناک عذاب والے گھر کے اندر ہے۔ اور اللہ کے اولیاء کا ذکر تو قرآن حکیم کی آیات میں ہم نے سنا۔ مالک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے اولیاء، اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ موت کا لمحہ آئے گا تو ان پر تب بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے اتریں گے، ان کو سلام کہتے ہوئے، ان کو خوشخبریاں سناتے ہوئے، ان کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست تھے، اب بھی تم سے معاملہ دوستوں والا ہے۔ پیاری روح کو باہر نکال کے تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔
अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह के औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न इनमें मौत के वक़्त इन पे खौफ है, न कब्र में इनके लिए खौफ है, और न क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार की पेशी के वक़्त इन्हें गमगीन किया जाएगा, ये गमनाक नहीं होंगे, इनके लिए बुशरा है, इनके लिए खुशखबरी है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये दुनिया में अल्लाह पर ईमान लेकर आए, इन्होंने दुनिया की जिंदगी को कभी भी हमेशा की जिंदगी नहीं समझा। ये अल्लाह पर ईमान लेकर आए कि जिस अल्लाह ने पैदा किया है उस अल्लाह ने मौत देनी है, मौत के बाद फिर उठाना है, फिर अल्लाह के सामने खड़े होना है, जिंदगी का पूरा हिसाब देना है। ये अल्लाह पर ईमान लेकर आए। व कानू यत्तकून, और अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। उस्ताद ने अपने शागिर्दों को आजमाने के लिए कुछ परिंदे दिए, कहा जाओ इनको ज़िबाह करो, लेकिन ऐसी जगह पे ज़िबाह करना जहां पे कोई तुम्हें ना देखे। एक अल्लाह से डरने वाला अपने परिंदे को जिंदा सलामत लेकर आ जाता है, बाकी ज़िबाह करके ले आ जाते। उस्ताद कहता है तूने ज़िबाह क्यों नहीं किया? वो कहता है शेख आपने कहा था वहां ज़िबाह करना जहां तुझे कोई ना देख रहा हो। मैं जहां भी इसके ऊपर छुरी चलाने के लिए सोचता, मेरे दिल से आवाज आती तेरा अल्लाह तो तुझे यहां भी देख रहा। उन अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, इन्होंने अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक गुजारा। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया, ये अल्लाह के औलिया, इनके लिए दुनिया की जिंदगी में खुशखबरी है, इनके लिए दुनिया की जिंदगी में खुशखबरी है। दुनिया की जिंदगी में भी अल्लाह के इनामात है, और जब क़यामत के दिन होगा, जब अल्लाह के दरबार में पेश होंगे, व फिल आखिरा, तो वहां भी इनके लिए खुशखबरियां हैं, वहां भी इनके लिए आवाजें पड़ेंगे, वहां भी यौम मजीद का ऐलान होगा। आओ ए अल्लाह के औलिया, ए दुनिया में अल्लाह के लिए जीने वालों, ए दुनिया में अल्लाह के लिए मरने वालों, अल्लाह के लिए राजी होने वालों, अल्लाह के लिए नाराज होने वालों। किसी से दोस्ती करते थे तो अल्लाह के लिए, किसी से दोस्तियां टूटती थी तो अल्लाह के लिए। प्यार और मोहब्बत के पैमाने अल्लाह की मोहब्बत हुआ करते थे। आओ आज यौम मजीद है, मालिक कहेगा मांगो क्या मांगते हो, जो मांगोगे अता किया जाएगा। अल्लाह के औलिया कहेंगे ए अल्लाह क्या तूने हमारे मीज़ान को भारी नहीं किया, क्या तूने हमारे गुनाहों को माफ नहीं किया, क्या तूने हमारे चेहरों को मुनव्वर नहीं किया, क्या तूने हमें जहन्नम की आग से नहीं बचाया, क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया। मालिक कहेगा ये सब कुछ किया, और मांगो क्या मांगते हो। कहेंगे अल्लाह तुझसे तेरी रज़ामंदी का सवाल करते हैं। मालिक कहता है कि अगर मैं तुमसे राजी ना होता तो ये जन्नत क्यों देता, मैं तुमसे राजी हूं, मांगो क्या मांगते हो। वो कहेंगे अल्लाह तूने अता करना है और हमसे पूछ रहा है मांगो क्या मांगते हो, तो हम यही सवाल करते हैं अल्लाह अपने चेहरे का हमें दीदार करवा दे। मालिक अपने सारे नूर के पर्दों को हटाएगा, अपने औलिया को अपना दीदार करवाएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन अल्लाह के चेहरे का दीदार करेंगे, जन्नत की सारी नेमतों को भूल जाएंगे। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह इज़्ज़ा वजल के चेहरे का दीदार। इन औलिया के लिए, अल्लाह के प्यारों के लिए, अल्लाह के वलियों के लिए दुनिया के अंदर भी खुशखबरियां हैं और आखिरत में भी खुशखबरियां हैं। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह के फैसले तब्दील नहीं होते, और कामयाब है वो इंसान, कामरान है वो इंसान, उसका मुस्तकबिल संवर चुका है जो अल्लाह के औलिया में शामिल हो जाता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अपने औलिया में शामिल फरमाए। अल्लाह के औलिया, अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है उन लोगों का आमनू जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को समझते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार के बाद फिर अल्लाह इज़्ज़ा वजल की ज़ात व सिफ़ात व इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराते।
الذین آمنوا جو ایمان لاتے ہیں اللہ ان کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکال لیتا ہے. قبر پرستی کے اندھیرے سے نکالتا ہے, شرک کے اندھیرے سے نکالتا ہے, کفر کے اندھیرے سے نکالتا ہے, بدعات کے اندھیرے سے نکالتا ہے. ان کو لا کے نور ہدایت عطا فرماتا ہے, اور جو جس سے نور ہدایت مل جائے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. مالک فرماتا ہے اللہ دوست ہے ان کا جن کو ایمان نصیب ہوا. یخرجوہم اللہ ان کو نکالتا ہے من الظلمات الی النور ظلمات سے, اندھیروں سے, تاریکیوں سے نور کی طرف, روشنی کی طرف. یہ دعوت توحید, یہ دعوت نور ہے, یہ نور کی دعوت ہے, یہ روشنی کی دعوت ہے, یہ چمکتی ہوئی دعوت ہے جس پہ چلنے کے بعد قبر منور ہوتی ہے, صراط منور ہوتا ہے, جس کے بعد جنت کی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت اور جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے, اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے, اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہراتا ہے, اللہ کے لیے بھی سجدے ہیں, قبروں پہ بھی سجدے ہیں, اللہ کے لیے بھی نظر و نیاز ہے, پیروں کے لیے بھی ذبح اور قربانی ہے, اللہ کو بھی پکارا جا رہا ہے, اس سے بھی مانگا جا رہا ہے, مردوں سے بھی سوالی ہے, ان کے سامنے بھی دست لے کر کھڑا ہے, خالی ہاتھ لے کر کھڑا ہے, پکار رہا ہے, کشکول لے کر جاتا ہے. یہ وہ انسان ہے جس نے اللہ کی توحید کا کفر کیا, جس نے اللہ کی توحید کا انکار کیا. آئیے سنیے, یہ بھی دوست ہیں, یہ غیر اللہ کی قبروں پہ جھکنے والے یہ بھی دوست ہیں, لیکن کس کے؟ قرآن بیان کرتا ہے اولیاؤہم الطاغوت, یہ طاغوت کے دوست ہیں. جس کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جائے یہ شیطان کے دوست ہیں, یہ طاغوت کے دوست ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات شیطان اپنے اولیاء کو, طواغیت اپنے اولیاء کو نور سے نکالتے ہیں, توحید ان سے چھینتے ہیں, نور توحید سے ان کو ناواقف رکھتے ہیں اور وہاں سے نکال کر ان کو اندھیروں میں داخل کرتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یہ اصحاب النار ہیں, یہ جہنمی ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہنے والے ہیں. ایک اور مقام پہ غور کیجئے جہاں سے اللہ کے اولیاء, اللہ کے دوستوں اور شیطان کے دوستوں کا پتہ لگتا ہے. مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, اے اہل ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیا مطلب یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ؟ انسان جس سے دوستی کرتا ہے ویسی شکل و صورت اپناتا ہے, انسان جس سے دوستی کرتا ہے اس کی تہذیب کو اپناتا ہے, انسان جس سے دوستی کرتا ہے اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے. سوچئے, اللہ کے لیے سوچئے, اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کس کی تہذیب میں رنگے ہوئے ہیں؟ مالک کہتا ہے یہود و نصارہ کی دوستی نہ کرو, ان کے رنگ میں نہ رنگو, ان کے پیچھے نہ چلو, ان کی اپنائیت اور ان کی اپنی محبت اپنے دلوں میں نہ بٹھاؤ. ذرا سوچئے, اپنے گھروں پہ نگاہ دوڑائیے, اپنے کاروبار پہ نگاہ دوڑائیے, اپنی 6 فٹ کے وجود پہ نگاہ دوڑائیے. میرا کون کون سا عمل پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں تو ہم بھی عید میلاد النبی مناتے ہیں, اگر وہ کیک کاٹتے ہیں تو یہاں بھی وہی بدعات کا رواج یہاں پر بھی موجود ہے, وہ کارڈ بھیجتے ہیں تو ہم بھی عید پہ کارڈ بھیجتے ہیں. ہماری کون کون سے وہ اعمال ہیں جو شیطان کے اولیاء کے راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کے دشمنوں کے مطابق ہے؟ اور مالک منع کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء.